ایک اپڈیٹ بھی شامل کر لیتے ہیں جی ISPR کی جانب سے یہ بتایا گیا ہے کہ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر دورہ امریکہ پہ ہیں. واشنگٹن میں بین الاقوامی میڈیا کے نمائندوں، دانشوروں اور دفاعی ماہرین سے تبادلہ خیال کیا ہے. فیلڈ مارشل عاصم منیر نے آرمی چیف کی امریکی تھنک ٹینکس اور اسٹریٹجک اداروں سے بھی تفصیلی بات چیت ہوئی ہے. فیلڈ مارشل نے پاکستان کی علاقائی اور بین الاقوامی امور پر موقف پر روشنی ڈالی. پاکستان علاقائی امن و استحکام کے لیے پرعزم ہے، ایسا کہنا تھا فیلڈ مارشل عاصم منیر کا. فیلڈ مارشل عاصم منیر نے مزید یہ بھی کہا کہ انٹرنیشنل آرڈر کے حوالے سے پاکستان تعمیری کردار ادا کر رہا ہے، اور انہوں نے یہ کہا کہ پاکستان علاقائی امن و استحکام کے لیے پرعزم ہے. ہم یہ دیکھ رہے تھے کچھ روز قبل فیلڈ مارشل عاصم منیر کو ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے دہرانے کی دعوت دی گئی. لائق الرحمان ہمارے ساتھ موجود ہیں، اس حوالے سے ہمیں مزید اپڈیٹ بھی کریں گے. جی لائق، کیا اپڈیٹس ہیں آپ کے پاس؟ جی، آرمی چیف فیلڈ مارشل سید عاصم منیر جو امریکہ کے دورے پر ہیں، انہوں نے واشنگٹن ڈی سی میں مختلف تھنک ٹینکس اور اسٹریٹجک اداروں کے نمائندوں، دفاعی ماہرین اور مختلف جو بین الاقوامی میڈیا کے نمائندے ہیں ان سے تفصیلی تبادلہ خیال کیا ہے، اور ان کی طرف سے مختلف جو علاقائی اور عالمی امور ہیں ان میں پاکستان کے موقف پر اظہار خیال بھی کیا گیا، پاکستان کے موقف پر روشنی بھی ڈالی گئی، اور ساتھ ہی انہوں نے جو پاکستان کا کردار بالخصوص عالمی امن کے فروغ کے لیے ہے اس پر بھی انہوں نے اظہار خیال کیا. آرمی چیف کا اس موقع پر یہ کہنا تھا کہ علاقائی اور بین الاقوامی امور کے حوالے سے پاکستان امن و استحکام کے لیے پرعزم ہے. انٹرنیشنل آرڈر کے حوالے سے پاکستان تعمیری کردار ادا کر رہا ہے. انہوں نے کہا کہ آرمی چیف نے مارکا حق اور آپریشن بنیاد المرصوب پر تفصیلی روشنی ڈالتے ہوئے کہا کہ دہشت گردی کے حوالے سے پاکستان کا موقف واضح ہے. ہائبرڈ وارفیئر میں علاقائی کردار جس انداز میں دہشت گردی کو بطور ایک ٹول استعمال کر رہے ہیں وہ بھی دنیا کے سامنے ہے. انہوں نے کہا کہ پاکستان دہشت گردی کے خلاف عالمی جنگ میں فرنٹ لائن پر ہے، اور پاکستان نے انسانی اور اقتصادی سطح پر بے پناہ قربانیاں دی ہیں، اور ان قربانیوں کا ہر سطح پر اعتراف بھی کیا گیا ہے. آرمی چیف نے اس حوالے سے یہ بھی کہا کہ پاکستان علاقائی اور جو عالمی تنازعات چل رہے ہیں اس میں ایک بیلنسڈ اپروچ کے ساتھ آگے بڑھ رہا ہے، اور مذاکرات کے ذریعے، سفارتکاری کے ذریعے ان تمام تنازعات کو حل کرنے کی ضرورت پر زور دیتا رہا ہے پاکستان. اور اس حوالے سے پاکستان کا موقف انتہائی طور پر ہر سطح پر، ہر فورم پر واضح ہو چکا ہے. پاکستان ایک ذمہ دار اور متحرک کردار ادا کرنے کے لیے تیار ہے علاقائی امن و استحکام کے لیے، اور جو کشیدگیاں چل رہی ہیں مختلف جگہ پر ان کو حل کرنے کے لیے بھی پاکستان بڑھ چڑھ کر اپنا کردار ادا کرتا رہے گا. اس موقع پر پاکستان اور امریکہ کے درمیان جو ایک دیرینہ پارٹنرشپ چل رہی ہے اس کے حوالے سے بھی انہوں نے تفصیلی طور پر اظہار خیال کیا، اور انہوں نے کہا کہ تاریخ کے اعتبار سے اس دونوں ملکوں کے درمیان جو پارٹنرشپ رہی ہے اس کی ایک اپنی اہمیت ہے. انسداد دہشت گردی کے حوالے سے، علاقائی سیکیورٹی کے حوالے سے اور اقتصادی ترقی کے حوالے سے پاکستان نے ہمیشہ بڑھ چڑھ کر کردار ادا کیا ہے، اور پاکستان امریکہ کے ساتھ ان پہلوؤں پر ہمیشہ سے تعاون کرتا آیا ہے. انہوں نے زور دیا کہ ایک وسیع تر اور کثیر النوعیت قسم کے تعلقات کے لیے ضروری ہے کہ باہمی احترام ہو، ایک دوسرے کے مفادات کا تحفظ کیا جائے، اور خاص طور پر اقتصادی طور پر ایک آزادی اور خود مختاری کو بھی فروغ دیا جانا چاہیے. آرمی چیف سے جو مختلف تھنک ٹینکس اور اسٹریٹجک ادارے اور عالمی میڈیا کے جو نمائندے تھے انہوں نے مختلف پہلوؤں پر مختلف سوالات بھی کیے جس کا آرمی چیف نے تفصیلی جوابات دیے. جی ٹھیک ہے، لائق الرحمان ہمارے ساتھ تھے، بہت شکریہ. اور بڑی اہم یہ میں کہوں گی کہ ایک انٹریکشن رہا، اور کل بھی ہم نے دیکھا ڈونلڈ ٹرمپ سے جو ملاقات رہی فیلڈ مارشل عاصم منیر کی وہ بھی بہت نتیجہ خیز ثابت ہو رہی ہے. فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کا دورہ امریکہ ISPR کی جانب سے ڈیٹیل سامنے آ گئی ہیں کہ واشنگٹن میں بین الاقوامی میڈیا کے نمائندوں، دانشوروں اور دفاعی ماہرین سے تبادلہ خیال ہوا، اور امریکی تھنک ٹینکس اور اسٹریٹجک اداروں سے بھی تفصیلی بات چیت ہوئی، اور یہ بتایا کہ پاکستان تعمیری کردار ادا کر رہا ہے. سو وقار حسن صاحب، بریگیڈیئر ریٹائرڈ وقار صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے بات کریں گے. وقار صاحب بہت شکریہ. اور یہ بڑا زبردست ایک انٹریکشن میں کہوں گی، کیونکہ اس کا امپیکٹ بہت ہوتا ہے جب آپ ڈائریکٹ ایک اہم شخصیت سے بات کرتے ہیں اور سوالات کے جوابات کا سیشن ہوتا ہے، تو یقیناً یہ پھر ایک سوچ بھی وہاں پنپتی ہے پاکستان کے امیج کے بارے میں. آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں جو آج کی ڈیٹیل آ رہی ہیں؟ جی تھینک یو سو مچ ٹائم. بیسیکلی آئی تھنک پاکستان آفٹر 10th May از اے ویری ڈفرنٹ پاکستان، اور جس طریقے سے لیڈرشپ نے یہاں پہ ملٹری لیڈرشپ کو، پولیٹیکل ہو، پاکستان کا ڈیفینس کیا اور دنیا کو ڈسپلے کیا، آئی تھنک یہ بھی ریفلیکٹ ہو رہا ہے آئی وڈ سے ملٹری ڈپلومیسی میں.
اور پبلک ڈپلومیسی ہو جو ملٹری ڈپلومیسی کے تھرو بھی آگے چلتی ہے، اس کے اندر آپ کو ایک آئی تھنک کانفیڈنٹ پاکستان نظر آتا ہے. اس کے علاوہ جو ہے ایک بیلنس نظر آتا ہے ریلیشن شپ میں، اور ایک ایکنالجمنٹ بھی ہے انٹرنیشنل سیکورٹی کی. بیکاز اس وقت اگر دیکھا جائے تو جو دنیا کی سول سپر پاور ہے وہ بھی اگر کنسلٹ کرنا چاہتے ہیں. آئی تھنک اگر پریزیڈنٹ ٹرمپ کے الفاظ بھی آپ غور کریں جب انہوں نے کل بات چیت کی کہ پاکستان اینڈ جنرل اسمبلی نوز بیٹر دین اس اباؤٹ ایران، اور اگر آئی تھنک ادھر سے جو انٹریکشن ہو اس میں یہ بات بھی سامنے رکھی گئی کہ وی شوڈ موو ٹوورڈ دا پیس اینڈ پاکستان کین پلے اے کنسٹرکٹیو رول. تو آئی تھنک دس از ون فیکٹر. دوسرا اگر آپ دیکھیں کہ اس کا امپیکٹ جو ریجن پہ اور دونوں سائڈ مطلب انڈیا اور اسرائیل پہ کیسے آ رہا ہے. اسرائیل بھی بڑھتے مارتا رہا، مودی صاحب کو بہت زیادہ ہزیمت اٹھانی پڑی. اور اس جو ساؤتھ بلاک ہے جہاں پہ ان کے آفیسز ہیں دوول کا اور ایکسٹرنل افیئر منسٹری کا بھارت کا دلی میں، وہاں پہ لٹرلی اس وقت دھواں اٹھ رہا ہے اور لوگ پریشان ہیں. مودی کو لوگ گھسیٹ رہے ہیں کہ آپ کو ایک اس نے گھاس نہیں ڈالی جس پر آپ دلی پار ہو کے آئے ہیں. اور میرے خیال ایک ڈیلیوریٹلی اس کو انڈرمائن بھی کیا گیا مودی کو ایک میسج دینے کے لیے. G7 میں ٹوٹل ایک آئی وڈ سے ناکام اس کی ڈپلومیسی تھی. تو یہ آلسو آئی تھنک انڈیکیٹر یہاں پہ پاکستان میں فوراً آئی وڈ سے اسٹریٹ ٹاک شروع ہو جاتی ہے بیکاز آج کل ملٹی الائنمنٹ کا دور ہے. چاہے بھارت کی آپ دیکھیں پالیسی برکس میں بھی ہو ہے، ایس سی او میں بھی ہے، ساتھ ساتھ وہ بیسیکلی کوارڈ میں یا انڈو پیسفک الائنس میں بھی، تو لوگ اپنا بیلنس رکھتے ہیں. تو پاکستان کو آئی تھنک بڑے اچھے بات بیکاز آف پاسٹ آئی وڈ سے پالیسی گورنمنٹ کی اور اسپیشلی بنیاد مرسوس کے بعد ایک موقع ملا ہے ٹو لیڈنگ رول. ابھی یہاں پہ ٹرکی میں پاکستان کو سپر اسٹیٹ کہا جا رہا ہے، پاکستان کو گارنٹر آف پیس ان ساؤتھ ایشیا اینڈ دا ریجن کہا جا رہا ہے. اس کی کوئی وجہ ہے. ون اٹ از بیکاز آف اللہ کے فضل سے ملٹری کیپبلٹی ہے جو ڈسپلے، اور دوسرا پاکستان کا ایک بڑا مورل اور جسٹیفائی اسٹانس رہا ہے. گلوبل ساؤتھ اس وقت جو ہے پہلے پاکستان کے ساتھ تھا، انڈو پاکستان کانٹیکس میں ابھی ایران کے ساتھ کھڑا ہے، اور اس کی وجہ بھی ہے کہ وقار صاحب اگریشن ہوا زیادتی. بالکل جی وقار صاحب، ہم آپ سے کچھ دیر پہلے زاہد محمود صاحب ہمارے ساتھ گفتگو کر رہے تھے اور انہوں نے یہ خبر دی کہ فیلڈ مارشل عاصم منیر اور ڈونلڈ ٹرمپ کی جو ملاقات تھی اس کے بعد، جس کے بعد ہم یہ دیکھا کہ ڈونلڈ ٹرمپ کی یہ ریمارکس تھے کہ ہی سیڈ اٹ واز این آنر فار می ٹو میٹ فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب. تو یہ جو ملاقات تھی اس کا وہ اتنی کنونسنگ تھی، اتنی اسٹریٹجک تھی کہ اس کے بعد پھر ڈونلڈ ٹرمپ کا ابھی جو ٹیک ہے کہ وہ ایران اسرائیل کے اوپر کوئی پراپر پوزیشن لینے سے پہلے 2 ہفتے کا ٹائم لیں گے، وہ سوچیں گے. تو وہ یہ بتا رہے تھے ہمیں کہ یہ بڑا کنونسنگ ہے. اب ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ اس کے بعد جو ظہرانہ تھا وہ 2 آورز تک ایکسٹینڈ ہو گیا. اس کے بعد ڈونلڈ ٹرمپ کے بڑے پازیٹیو ریمارکس تھے فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب کے بارے میں. اور اب ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ آرمی چیف جو ہیں وہ امریکن تھنک ٹینکس اور اسٹریٹجک اداروں سے بھی بات کر رہے ہیں، نمائندوں سے بات کر رہے ہیں میڈیا کے. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کا جو ٹیک ہے ایران اسرائیل کانفلکٹ کے اوپر وہ امپیکٹ ہوگا اس ملاقات کے بعد؟ آئی تھنک 100%. دیکھیے یہی بات میں کر رہا تھا کہ اور آئی ایم شیور ایران کی گورنمنٹ بھی یہی چاہتی ہے، بائی اینڈ لارج مڈل ایسٹ بھی چاہتا ہے کہ خدا نہ خاصہ لڑائی آگے اس طرح نہ چلے کہ ورلڈ وار 3 ہو جائے. اور آپ کو یاد ہوگا ایک دن پہلے فیلڈ مارشل عاصم منیر سے ملاقات سے ایک دن پہلے تک ٹرمپ صاحب واز ویری کلیئر اور اس کو اتنا نیو کان پش کر چکے تھے کہ وہ شاید امریکہ انٹر ہونا چاہتا تھا وار. اگر 2 ہفتے کا اگر ٹائم خود پریزیڈنٹ ٹرمپ دے رہے ہیں دنیا کو، تو مینس کہ ایک تو ٹون ڈاؤن ہوا ہے ریٹورک اینڈ واٹ ہیز چینج. آپ خود سوچیں کہ ایسی کیا چیز ہوئی ہے جس نے چینج کیا. اٹ واز دس آئی تھنک انٹریکشن، اور اس میں آئی ایم شیور پرنسپل اسٹانس بھی لیا گیا. پاکستان نے اپنی بھی چیزیں سامنے رکھی ہیں جو ہمارے ساتھ ہوتا رہا ہے، جو بھارت کرتا رہا ہے. اور اگر اس کے بعد آئی تھنک امن آتا ہے خطے میں، نو بڈی وانٹس وار. وی ول ناٹ لائک خدا نہ خاصہ ایران جو اس کا نقصان ہو. وقار صاحب، واٹ اے سیٹ بیک فار انڈیا. بیک ٹو بیک ہم دیکھ رہے ہیں انڈیا کے ساتھ جو ہو رہا ہے. میرے خیال میں نریندر مودی سے صرف فون کال پہ بات ہوئی، وہ تو ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ کینیڈا میں ملاقات ہو جائے گی ڈونلڈ ٹرمپ سے. یہاں ہم دیکھ رہے ہیں کہ فیلڈ مارشل سے ملاقات، اس کی جس طریقے سے پذیرائی ہوئی، پاکستان کی تعریف کی انہوں نے، فیلڈ مارشل کی تعریف کی. اب جو انٹریکشن ہے تھنک ٹینک سے انٹریکشن ہونا، اور آپ نے ملٹری ڈپلومیسی کا ورڈ یوز کیا، یہ بڑا میٹر کرتا ہے. تو یہ انڈیا کے لیے، انڈیا کے لینس سے اگر آپ اسے دیکھیں تو ان کے لیے کتنی بری خبر ہے یہ. بالکل دیٹس وائی سے کہ آپ جو ہے امپورٹنٹ کیپٹلس کو دیکھیں. ہمارا یہاں پہ جو ہے کنٹیسٹ انڈیا کے ساتھ ہے، جو ملٹری کانٹیسٹ بھی ہے اور ڈپلومیٹک بھی ہے. انہوں نے وقت بھی بھیجے، مودی صاحب نے خود بھی ایفرٹ کی. تو آئی تھنک بیلنس آف ڈپلومیسی از آلسو شفٹڈ بیکاز آف دس جو انٹریکشن ہے اور جو لنچ ہوا ہے. اور بھارت میں اس پہ ڈبیٹ ہو رہی ہے. دیٹس وائی آئی وانٹ کہ پاکستان کے عوام ذرا اس ڈبیٹ کو ضرور سنیں. کیا یہاں پہ ٹائم ہماری سیکٹرین انڈر کرنٹس آ جاتے ہیں، ہم اسٹریٹ فائٹ سمجھتے ہیں ڈپلومیسی کو. ہیز ٹو بی اے بیلنس، اور اس کے اندر آپ نے اپنی اسپیس کریٹ کرنی ہے پاکستان کے لیے.
تو آپ نے اگر دیکھنا ہے پلیز واچ گودی میڈیا. ابھی جائے میں تو انجوائے کر رہا ہوں, یا اسرائیلی میڈیا ہے. اور آئی تھنک اگر پیس کی طرف جاتے ہیں تو فیلڈ مارشل عاصم منیر would have played a very major role in taking the world out of World War III کی بات ہو رہی ہے. آئی تھنک 2 دن پہلے ہم خود بات کر رہے تھے. تو اگر یہ ہو جاتا ہے تو اس میں آئی تھنک اٹ شوڈ بی اپریشیٹڈ. اور یہ ٹیسٹ کسی چیز کا ہی ہوتا ہے. پھر انٹریکشن وتھ تھنک ٹینکس کانفیڈنس کے ساتھ وہاں پہ بڑے ہارڈ سوال ہوتے ہیں. انہوں نے اپنا رکھا ہے مورل سٹانس کی. بائی اینڈ لارج پاکستان کو آل اکراس دا ورلڈ اپریشیٹ کیا جا رہا ہے, چاہے مڈل ایسٹ ہو, چاہے ساؤتھ ایشیا ہو, چاہے جو ہے ویسٹرن کمیونٹی ہے. ایون رشیا اینڈ چائنا وڈ ڈیفینیٹلی لائک چیزیں ڈی ایسکلیٹ ہوں. رائٹ, بہت شکریہ وقار صاحب, آپ ہمارے ساتھ موجود تھے. وقار صاحب رائٹلی پوائنٹڈ آؤٹ کہ انہوں نے کہا کہ ہمیں ڈیبیٹس دیکھنی چاہیے جو اس وقت مختلف پلیٹ فارمز پر ہو رہی ہیں, خاص طور پہ اگر پاکستان اور انڈیا کے تناظر میں دیکھیں. دوسرا بڑا کامیاب دورہ اسے ہم کہیں گے, بڑی ہی پاکستان کے لیے اچھی خبریں آ رہی ہیں اس حوالے سے. اور پاکستان کو یہ جو جیت ملی ہے وہ 10 میں ہمیں نہیں بھولنا چاہیے, جو ہماری فوجی قیادت نے جس طریقے سے بھارت کو جواب دیا, اس کے بعد آج ہم یہ پذیرائی دنیا میں دیکھ رہے ہیں. اینڈ آفٹر 10 لیونگ ان اے نیو پاکستان, الحمدللہ, جس کی امیج اپلفٹڈ ہے, جس کو عالمی برادری انتہائی عزت اور احترام کی نگاہ سے دیکھتی ہے.